السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات و تمجیدات اللہ مالک الاملاک ذوالجلال والاکرام کے لیے. بے شمار درود السلام میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. میرے بھائیوں، ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ مہینہ تقریباً اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. آج تقریباً ذی القعدہ کی 27 تاریخ ہے. اب اس کے بعد جو مہینہ شروع ہوگا اسلامی مہینوں میں، اس کا نام ہے ذی الحجہ. ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے اس کے جو شروع کے 10 دن ہیں، ایام العشر، ابتدائی 10 دن دین اسلام میں ان ایام کی بڑی فضیلت آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان ایام کو ایک مقام اور مرتبہ دیا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جسے چاہتا ہے مقام عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے برکتیں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے جو کچھ عطا کر دیتا ہے. اب ان ایام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قسم اٹھائی. سورۃ الفجر کو جب ہم پڑھتے ہیں فرمایا والفجر ولیال عشر. فرمایا کہ مجھے قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور مجھے قسم ہے 10 راتوں کی. 10 راتوں سے مراد یہ عشرہ ذی الحجہ کی، عشرہ ذی الحجہ کے جو ایام ہیں، 10 دن ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم اٹھائی.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کی شان میں 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ فرمایا بولا یار ناصر، فرمایا میں رب کائنات 10 راتوں کی قسم کھاتا ہوں۔ کتنے فضیلت ہوگی ان راتوں کی، ان ایام کی، کہ رب کائنات جس کی قسمیں کھائیں۔ یہاں تک بس نہیں بلکہ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا میں جو سب سے زیادہ فضیلت والے ایام ہیں، دن ہیں، وہ عشر ذی الحجہ، پہلا جو عشرہ ہے ذی الحجہ کے شروع میں 10 دن ہیں۔ فرمایا دنیا میں جتنے بھی دن ہیں سب سے زیادہ فضیلت ان 10 دن کی ہے۔ اب صحابہ نے جب ان ایام کے بارے میں یہ فضیلت سنی تو صحابہ نے سوال کر لیا، فرمایا قیلا ولا مثلہن فی سبیل اللہ، فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی بندہ اگر 10 دن اگر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے لگائے تو کیا وہ 10 دن بھی اس کے برابر نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا مثلہن فی سبیل اللہ، فرمایا کہ اگر کوئی بندہ 10 دن جہاد میں لگا دے، اللہ کے راستے میں لگائے، وہ ایام بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان 10 دنوں کا مقابلہ وہ ایام بھی نہیں کر سکتے۔ اور فرمایا کہ مقابلہ اس طرح ہو سکتا ہے، کوئی شخص نکلے خرج بنفسہ ومالہ ثم لم یرجع من شیء بذلک، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اپنا مال بھی لے کر نکلتا ہے، اپنے جان کو بھی لے کر نکلتا ہے، اللہ کے راستے میں لڑتا ہے، لڑتے لڑتے شہید ہو جاتا ہے، اور یہ شخص اس سے افضل ہو سکتا ہے۔ یہ شخص جس نے اپنی جان کو نذرانہ پیش کر دیا، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، یہ تو اس سے بہتر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ غازی بن کر آ جاتا ہے، 10 دن اللہ کے راستے میں گزار دیتا ہے، فرمایا یہ بھی اس سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ ان ایام میں عبادت کر رہا ہے، یہ جو ایام ہیں، یہ جو ایام ہماری زندگی میں آنے والے ہیں، اور میرے بھائیوں یہ بہت سنہری موقع ہے، یہ اللہ نے ہمیں چانس دیا ہے، یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ایسے ایام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں جن کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احب الاعمال فیہا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان ایام میں جو کوئی انسان عمل کرتا ہے وہ بہت محبوب ہے، اللہ کو بڑا پسند آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام کو فضیلت دی ہے اور فرمایا کہ جو بندہ ان ایام میں اعمال کرتا ہے، اچھے عمل کرتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل، یہ اچھے کام بڑے پسند ہے۔ تو یہ موقع، یہ ٹائم ہمارے پاس آنے والا ہے، یہ ہم نے کوشش کرنی ہے، اس میں ذکر و اذکار کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اب ان 10 ایام میں ایک دن یوم عرفہ کا بھی آتا ہے، جو حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ اس مہینے کا نام ذی الحجہ ہے، یہ حج کی وجہ سے پڑا ہے۔ اس مہینے میں حج بھی ادا ہوتا ہے، حج اور عمرے کے ارکان اس میں ادا کیے جاتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، فرمایا کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان کے جو گناہ ہے یہ اس کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور فرمایا والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، فرمایا کہ حج مبرور اس کا بدلہ اللہ کے ہاں جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ حج مبرور اسے کہتے ہیں جو سنت کے مطابق، قرآن اور حدیث کے مطابق، جو فسق و فجور سے بچتے ہوئے، گناہ سے بچتے ہوئے،
سنت کے مطابق حج کیا جائے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ حج مبرور کر لیتا ہے، ایسا حج جو قرآن اور حدیث کے مطابق کرتا ہے، فرمایا اس کی جزا جنت کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو توفیق دی ہے، جن کو پیسہ دیا ہے، وہ سب سے پہلے کوشش کرتا ہے کہ میں حج کروں، اور یہ حج فرض ہے۔ جس بندے کے پاس حیثیت ہے، طاقت ہے، استطاعت ہے، اس پر حج فرض ہے، اس پر حج فرض ہے، اس کو حج کرنا پڑے گا۔ اگر نہیں کرتا ہے تو وہ گناہگار ہے۔ اور حج کی جزا کیا ہے؟ فرمایا جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایک جو سب سے بڑا حج کا رکن وقوف عرفہ 9 ذی الحجہ کو جو ادا کیا جاتا ہے، وہ انہی 10 ایام میں آتا ہے، انہی 10 ایام میں آتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اہل عرفات کے لیے جو حاجی ہیں عام مغفرت کا اعلان کرتا ہے، عام مغفرت کے پروانے جاری کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ معافی کے سرٹیفکیٹ جاری کر دیتا ہے اہل عرفات کے لیے جو حج کے لیے گئے ہوتے ہیں۔ عرفات میں جب وہ ٹھہرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ عام معافی کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ یہی عشرہ ذی الحجہ، انہی میں 9 ذی الحجہ کا دن آتا ہے، وقوف عرفہ۔ تو میرے بھائیو، ان ایام کی فضیلت ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ ان کا اتنا مقام ہے، مرتبہ ہے، تو اس میں اعمال کیا کریں؟ اس میں اعمال کیا کریں؟ کون سے ایسے اعمال کریں جو کہ اللہ کو بڑے محبوب ہیں؟ تو اعمال جو بھی کرے، اچھے عمل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان ایام میں بڑے محبوب ہیں۔ جو سب سے جو بڑا عمل ہے، پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، فرمایا کہ ان ایام میں کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھو، والتکبیر اللہ اکبر پڑھو، والتحمید سبحان اللہ پڑھو۔ فرمایا ان ایام میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، فرمایا یہ پڑھو۔ یہ جو کلمات ہیں یہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احب الکلام الی اللہ اربع، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو 4 کلمے بڑے پسند ہیں، 4 کلمے بڑے پسند ہیں۔ اب دیکھیں، یہ ایام بھی اللہ کو پسند ہے، ان ایام میں جو عمل کیا جا رہا ہے وہ بھی اللہ کو پسند ہے، اور جو یہ تکبیرات ہیں، تحمیدات ہیں، تسبیحات ہیں، یہ بھی اللہ کو بڑے پسند ہے۔ فرمایا 4 کلمات ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، یعنی کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمات بنتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کو بڑے محبوب ہے، یہ اللہ کو بڑے پسند ہے۔ فرمایا کہ بندہ جب سبحان اللہ پڑھتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 20 حسنۃ 20 نیکیاں عطا کر دیتا ہے، 20 نیکیاں صرف سبحان اللہ پڑھنے سے عطا کر دیتا ہے۔ اور پھر الحمدللہ پڑھتا ہے، اچھا 20 نیکیاں عطا کر دیتا ہے، اور 20 گناہوں کو اللہ مٹا دیتا ہے، 20 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر الحمدللہ، اللہ اکبر، اسی طرح پھر جب اللہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 30 نیکیاں عطا کر دیتا ہے، اور 30 اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ ایسے کلمات ہیں، ایسے کلمات ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پر گیا، میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی، فرمایا کہ میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی جب میں معراج پر گیا۔ فقال اقرئ امتک منی السلام، فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا، اپنی امت کو میری طرف سے سلام پہنچا دینا۔ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ، اور
اپنی امت کو یہ بتا دینا کہ جنت کی جو مٹی ہے یہ بڑی زرخیز ہے، وہ عزوۃ الماء، اور جنت کا جو پانی ہے بڑا میٹھا ہے، وَإِنَّهُ قِعَانٌ، اس کی مٹی بڑی زرخیز ہے، ہموار ہے۔ فرمایا غِرَاسُهَا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فرمایا کہ اس میں یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، پانی بڑا میٹھا ہے، بڑی شجرکاری کے لائق زمین ہے۔ فرمایا غِرَاسُهَا، اس میں شجرکاری کن الفاظ کے ساتھ کی جا سکتی ہے؟ فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ بندہ یہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی وجہ سے جنت میں درخت لگا دیتے ہیں، جنت میں درخت لگا دیتے ہیں اس بندے کے نام کا جس نے یہ کلمات پڑھے، سبحان اللہ پڑھا، الحمدللہ پڑھا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک مرتبہ شجرکاری کر رہے تھے، اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے، پودے لگا رہے تھے، اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابو ہریرہ کے پاس آئے تو آپ عرض کرتے ہیں ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا میں شجرکاری کر رہا ہوں۔ فرمایا ابو ہریرہ کیا میں اس سے بہتر سے شجرکاری نہ بتاؤں؟ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں، ضرور بتائیں۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یہ پڑھ لیا کرو، فرمایا رب کائنات تمہاری طرف سے جنت میں ایک درخت لگا دے گا۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے سے جنت میں اس بندے میں درخت لگ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر کسی کا کہیں پہ درخت ہو تو وہ زمین بھی اسی کی ہوتی ہے، اسی کے نام پر ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ میں اگر درخت لگانا چاہتا ہوں کسی بھی جگہ پہ لگا کر اپنا باغ بنا دیے، نہیں، مجھے کوئی نہیں لگانے دے گا، میری جب اپنی زمین ہوگی تو لگے گا۔ جب ہمارا درخت جنت میں لگ گیا تو اللہ کے حکم سے وہ زمین بھی ہماری ہوگی، وہ زمین بھی ہمارے نام پر ہوگی، وہ زمین بھی، وہ جنت بھی اللہ ہمیں دے گا۔ تو یہ کلمات کو پڑھا کرے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب بندہ یہ پڑھتا ہے اس کے نام کا جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ اب یہ کلمات جب انسان زبان سے ادا کرتا ہے یہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ یہ کلمات انسان ادا کرتا ہے، ينعقدن حول العرش لهن دبي كدبي النحل۔ پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، فرمایا کہ یہ کلمات اللہ کے عرش کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں، یہ کلمات اللہ کے عرش کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ لہن دبی کدبی النحل، ان کی بنبناہٹ ہوتی ہے جس طرح شہد کی مکھیوں کی آواز ہوتی ہے، ایسی بنبناہٹ ہے، اور جب سنا جاتا ہے تذکر بصاحبها، وہ اس بندے کا ذکر عرش کے پاس ارد گرد کر رہے ہوتے ہیں جس بندے نے یہ کلمات کی تسبیحات پڑھی تھی۔ اللہ اکبر، یہ معمولی عمل تھوڑی کہ اللہ کا عرش ہے، یہ کلمات اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں اور اس بندے کا نام پکارا جا رہا ہے، اس بندے کا ذکر ہو رہا ہے۔ تذکر بصاحبها، یہ کلمات وہاں پہ ذکر کر رہے ہیں۔ اور ایک مرتبہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ خذوا جنتکم، اے میرے صحابہ کی جماعت اپنے ڈھال کو لے لو، اپنے ڈھالے لے لو۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دشمن حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے؟ فرمایا نہیں، دشمن حملہ آور ہونے کے لیے نہیں آ رہا، فرمایا کہ جہنم سے بچاؤ کے لیے ڈھالے لے لو۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فقولوا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔
فرمایا کہ تم یہ پڑھو گے، یہ منجیات باقیات الصالحات، یہ ایسے نیکیاں ہیں یہ باقی رہنے والی ہیں۔ انسان ختم ہو جائے گا، انسان کا مال ختم ہو جائے گا، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ نیکیاں ایسے ہیں، یہ اعمال ایسے ہیں، والباقیات الصالحات خیر عند ربک، یہ اعمال صالح ایسے ہیں، یہ کل قیامت کے دن انسان کے کام آئیں گے۔ یہی کلمات ہوں گے، رب کائنات کے سامنے آئیں گے، ہمارا مقدمہ لڑیں گے کہ اللہ اس کو جہنم میں نہیں جانا، یہ ڈھال بنیں گے، یہ ہمارے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ پیغمبر علیہ السلام خذوا جنتکم، اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنے ڈھال لے لو، یعنی کہ کل قیامت کا دن ہوگا، یہی کلمات ہمارے جہنم کے درمیان میں سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں گے کہ اللہ اس نے ہمیں پڑھا تھا، اللہ اس نے ہمارا ذکر کیا تھا، ہمارا ورد کیا تھا، کتنے فائدے ہیں۔ جنت میں درخت لگ رہا ہے، اس کے نام کا جنت میں درخت لگ رہا ہے، پھر اس کے بعد عرش کے ارد گرد اس کے نام کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس کے نام کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور یہی کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، یہی کل اللہ کے سامنے بلکہ جہنم اور اس بندے کے سامنے آ کر ڈھال بن جائے گی کہ اللہ یہ بندہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ فَنَخُلُوا جُنَّتَكُمْ، فرمایا کہ میرے صحابہ اپنی ڈھالیں لے لو، تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فَقُولُوا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ۔ تو میرے بھائیو، یہ ایام یہ بڑے افضل ایام ہیں، ان میں اعمال اللہ کو بڑے محبوب ہیں، اللہ کو بڑے پسند ہیں، اس میں ذکر و اذکار کیجئے، یہ پڑھیے، تکبیرات پڑھیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ تکبیرات پڑھیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تکبیرات پڑھے۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے ساتھ ایک اور ساتھی تھے، وہ نکل جاتے تھے، بازاروں میں چلے جاتے تھے، یخرجان الی السوق، بازاروں کی طرف جاتے تھے، انہیں کچھ خریداری کا مقصد نہیں ہوتا تھا، انہوں نے کچھ بیچنا نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ جاتے تھے بازاروں میں جا کر وہ پڑھتے تھے، تکبیریں پڑھتے تھے، بلند آواز سے پڑھتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میرے بھائیوں، وہ پڑھتے تھے، دوسرے لوگ بھی دیکھ کر، ان کو دیکھ کر وہ بھی پڑھنے لگ جاتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تکبیرات، یہ اللہ کے ذکر ان ایام میں جتنا ہو سکے اللہ کے راستے میں خرچ کرے، نوافل پڑھے، روزے رکھے۔ روزے کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من عبد یصوم یوما، فرمایا کہ جس بندے نے ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ کی رضا کی خاطر ایک دن کا روزہ رکھا، تو وجہہ علی النار 70 خریفا، فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دے گا۔ ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے، ایک نفلی روزہ کو بندہ رکھ لیتا ہے، رب کائنات اس کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ان ایام میں روزے رکھیے۔ پیغمبر علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ و یوم عاشوراء، پیغمبر علیہ السلام روزہ رکھتے تھے، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتے تھے، اور 13 اور 14 اور 15 کا روزہ رکھتے تھے، عاشورے کے روزے رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے روزے رکھتے تھے۔ تو میرے بھائیو، یہ ایام ہیں، ان میں روزے رکھیے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک روزے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ غفر له ما من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ، پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے ایک روزہ اللہ کی رضا کی خاطر رکھا، ختم له بها دخل الجنہ، اگر اس کا اس روزے کی حالت میں خاتمہ ہو گیا، فرمایا یہ بندہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ روزے رکھیں، ذکر و اذکار کریں، نوافل پڑھیں،
पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मेरा बंदा सबसे ज्यादा मुझसे करीब तब होता है जब फराइज की अदायगी करता है, जब फर्ज अदा करता है, फर्ज नमाजें पढ़ता है। फरमाया कि फिर जब वो नवाफिल अदा करने लग जाता है फिर मैं उसकी मदद करने लग जाता हूँ, फिर मैं जब उसकी मदद करने लग जाता हूँ, जब वो मेरी इबादत करता है, जब मेरी तरफ एक बारिश चलकर आता है मैं दो हाथ बारिश उसकी तरफ जाता हूँ, वो एक हाथ मेरी तरफ आता है मैं दो हाथ उसकी तरफ जाता हूँ, फिर मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पांव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। मतलब क्या है कि उसका कदम उस तरफ जाएगा, दीन इस्लाम की तरफ जाएगा, वही बात करेगा जो दीन इस्लाम की बात होगी, वही सुनेगा, दीन इस्लाम की बात सुनेगा। कोई गलत बात किसी को नहीं करेगा, किसी पर जुल्म नहीं करेगा, किसी पर ज्यादती नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मैं उसकी आंख बन जाता हूँ, मैं उसका कान बन जाता हूँ, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, मैं उसकी पाँव बन जाता हूँ। जब बंदा अल्लाह के पास आता है, फराइज अदा करता है, नवाफिल अदा करता है, अल्लाह की तरफ आता है, तो अल्लाह तबारक व तआला फिर बंदे के साथ इस तरह के मामलात करता है। तो मेरे भाइयों, इन अय्याम में नवाफिल अदा कीजिए, रोजे रखिए, जिक्र अस्कार कीजिए, ये तकबीरात पढ़िए, इनके बड़े फज़ाइल हैं। ये अय्याम खुलासा ये है कि अफज़लुल अय्याम दुनिया अय्यामुल आशिर। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया दुनिया में जो सबसे ज्यादा फजीलत वाले दिन है वो ये 10 दिन है, 1 ज़िलहिज्जा से लेकर 10 ज़िलहिज्जा तक, ये 10 दिन सबसे फजीलत वाले दिन है। और फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला को इन अय्याम में अच्छा अमल किया हुआ सबसे ज्यादा पसंद है। और फिर फरमाया कि अर्बअ कलिमातिन, फरमाया कि पैगंबर अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला को 4 कलमात बड़े पसंद हैं। वो कलमात हैं सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अय्याम भी अल्लाह के पसंदीदा है, अमल भी उसके पसंदीदा है, कलमात भी उसके पसंदीदा है। तो मेरे भाइयों, इनका जिक्र कीजिए, उठते बैठते चलते फिरते ये पढ़ा करें। फजूल बातें करने से बेहतर है अल्लाह का जिक्र करें। पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जब बंदा जिक्र करता है, जब बंदा जिक्र करता है, अगर वो अकेले करता है तो मैं भी अकेला करता हूँ, जब वो दिल में जिक्र करता है मैं भी जिक्र करता हूँ, जब वो एक जमात में यानी कि इंसान जब जमात में अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मैं उससे बेहतर जमात में उस बंदे का जिक्र करता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला उसका तज़किरा फरमाते हैं कि ये मेरा बंदा है, ये मेरा जिक्र करने वाला है, आपका नाम है, ये अल्लाह तबारक व तआला बुलंद कर देता है। तो मेरे भाइयों, ये अय्याम, ये चंद अय्याम है, 10 दिन है। अगर ज्यादा रोजे ना हो सके कम से कम 9 ज़िलहिज्जा का रोजा। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर सनतल्लती क़ब्लहु वल्लती बअदहु। ये जो 9 ज़िलहिज्जा का रोजा है, पैगंबर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि जो बंदा ये रोजा रखेगा अल्लाह ताला 2 साल के गुनाह माफ करेगा, एक पिछले साल के गुनाह माफ करेगा और एक आइंदा आने वाले साल के गुनाह माफ करेगा। तो मेरे भाइयों, इंसान कदम कदम का गुनाहगार है, इंसान बड़ी गलतियां करता है, बड़ी खताएं करता है, लेकिन अगर ये रोजा रख लिया तो पैगंबर अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुज़िश्ता साल के गुनाह माफ फरमाएंगे और आने वाले साल के भी गुनाह माफ फरमाएंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ सुनाया है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।